آیت نمبر 51 پہ آتے ہیں. فرمایا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے بچتے رہتے ہیں تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اس آیت کے بارے میں حضرت عمر فرمایا کرتے تھے یہ جوامع الکلم آیت ہے، اور ایک رومی جو نیا مسلمان ہوا تھا اپنے ایمان لانے کا سبب اسی آیت کا تمام کتب مقدسہ کی تعلیمات اور احکام کا جامع ہونا بیان فرمایا گیا. یہ ایک آیت کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اور نافرمانی سے بچتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اور نافرمانی سے بچتے ہیں، یہ لوگ کامیاب ہیں. آیت نمبر 53 میں فرمایا کہ منافقین اللہ کی خوب پکی قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ وہ جہاد کے لیے ضرور نکلیں. بڑی پکی قسم کھاتے ہیں، ہم جہاد کے لیے ضرور جائیں گے. آپ کہیں گے کہ زیادہ قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کی حقیقت ہمیں معلوم ہے. آپ کہہ دیں حبیب ان سے کہ نہ کھاؤ زیادہ قسمیں، ہمیں پتہ ہے تم نے کتنا جانا ہے. آیت نمبر 55 میں اہل ایمان کو یہ بشارت دی کہ اللہ تمہیں زمین میں ضرور خلافت عطا کرے گا اور ضرور بالضرور اس دین کو محکم اور مضبوط کر دے گا. تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اخلاص کے ساتھ رسول کریم علیہ السلام کی اطاعت پر ڈٹے رہو. اللہ تمہارے خوف اور پریشانی کو حالت امن اور سکون سے بدل دے گا. آیت نمبر 58 سے پردے کے احکام کی وضاحت فرمائی کہ تمہارے نوکروں اور نابالغ بچوں کے لیے بھی 3 اوقات میں اجازت حاصل کرنی ضروری ہے. نماز فجر سے پہلے، ظہر کے وقت جب تم اپنے فالتو کپڑے اتار دیتے ہو، عشاء کی نماز کے بعد جب تمہارے لڑکے بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو بھی اجازت طلب کر کے آنا چاہیے جیسا کہ ان سے پہلے مرد اجازت طلب فجر سے پہلے، ظہر کے وقت. اس وقت بھی کچھ لوگ سویا کرتے تھے، اور عشاء کی نماز کے بعد جب بھی کوئی گھر میں جائے تو کیا کرے؟ کہنے اپنے گھر جانتی بھی اجازت لو، ہاں وہیں تو اجازت لینی ہے. آپ اجازت لیں، جو بھی کسی کے آرام کا وقت ہو نا اس میں آپ بے دھڑک نہ چلے جائیں، اس لیے کہ نہ جانے کوئی کس حالت میں ہو. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 60 سے فرمایا جو بوڑھی عورتیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتی ان پر اضافی پردہ اور حجاب کا اہتمام نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر وہ اس میں بھی احتیاط کرے تو ان کے لیے زیادہ افضل ہے. ایسی بوڑھی عورت جو نکاح کے قابل نہ رہے اس پر حرج کوئی نہیں، لیکن کرے گی پردہ تو اس کے لیے بھی بہتر ہی ہے. یہاں بڑی جلدی لوگ اس سے گنجائش لے لیتے ہیں، جو میں نے کہا ہے اس پر غور کیجئے گا. آیت نمبر 61 میں معذور لوگوں اور دیگر مسلمانوں کو اپنے والدین، رشتہ داروں اور دوستوں کے گھر سے کچھ کھا پی لینے کی اجازت دی گئی ہے. اس کے بعد اکیلے اور مل کر کھانے کی اجازت ہے، اور گھر داخل ہوتے وقت گھر والوں کو سلام کرنے کا بیان ہے. پتر نہ سلام لوے تو وہ شامت آ جاندی تو نہیں پتہ سلام لئیدا ہے، اگر ابا جی نہ لے تو چلے میں اگلی بات ہی نہیں کرتا کیونکہ مسئلہ نہ بن جائے کوئی. ابا جی کو بھی تو لینا چاہیے سلام کے نہیں. بچے کہتے ہیں ہمیں لیکچر ملتے ہیں اور ابا جی خود سلام نہیں لیتے. میرا خیال ہے اگر ابا جی سلام لیں گے تو بچوں کو لیکچر دینے کی ضرورت ہے، وہ خود بخود سلام لے لیں گے.